ایک شخص اپنی روحانی زندگی کے بارے میں یہ سوچتا ہی نہیں کہ میری پچھلے 1 مہینے میں 30 دن میں کتنی فجر کی نمازیں میں نے پڑھی ہیں. وہ ایک کاغذ لے, اس پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سے لے کر 30 تاریخ تک تاریخیں لکھے اور اوپر فجر کی نماز لکھے, اور اس نے 30 دن میں جتنی نمازیں فجر کی پڑھی ہیں اس پہ گڈ کا نشان لگا دے تاریخوں پر, اور جتنی تاریخ پر نہیں پڑھی اس پہ کراس کا نشان لگا دے, تو حساب آ نہیں جائے گا پچھلے 30 دن کا کہ میں نے 20 دن پڑھی اور 10 دن نہیں پڑھی, یا میں نے 29 دن پڑھی اور 1 دن نہیں پڑھی. لیکن یہ غور و فکر, یہ صرف شاید ہم بس جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں. قرآن مجید کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے اور جب آپ غور و فکر کریں گے تب زندگی میں انقلاب برپا ہوگا, ورنہ صرف محض نیکیاں ملیں گی اور ثواب ملے گا, انقلاب نہیں زندگی میں آئے گا, کوئی چینج نہیں آئے گی, ٹرانسفارمیشن نہیں آئے گی. صحابہ کی تبلیغ کیا تھی؟ ان کی زندگی ان کی تبلیغ تھی. یعنی وہ تبلیغ منہ سے نہیں کرتے تھے, وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. جہاں جہاں وہ گئے بر صغیر میں, وہاں تجارت کی غرض سے مسلمان آئے تھے. آج ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ 40 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں بر صغیر میں. ادھر پاکستان میں آپ دیکھیے, پاکستان میں 25 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں. اور ایشیا کے اندر اور جو ممالک ہیں اس کے اندر اسلام کیسے پہنچا تھا بر صغیر میں؟ کچھ صحابہ تجارت کی غرض سے اس علاقے میں آئے تھے آج سے 1400 سال پہلے, لیکن انہوں نے تجارت ایسی کی, تجارت کے ایسے اصول اپنائے کہ اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. وہ جارج برنارڈ شاہ, ایک انگریزی لٹریچر کا بہت مشہور آدمی ہے, وہ کہتا ہے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ ود دا ورسٹ فالوورز, کہ اسلام دنیا کا بہترین دین ہے لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. کیونکہ وہ, ان کو دیکھ کر خدا یاد کیسے آئے گا, ان کو دیکھ کر دین کی طرف توجہ کیسے ہوگی, ان کو دیکھ کر للہیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جو آتا ہے کاروبار میں دھوکہ بھی کرتا ہے, فراڈ بھی کرتا ہے, وزن بھی کم دیتا ہے اور تولتا بھی کم ہے, اور نقص جو مال میں ہے وہ بتاتا بھی نہیں ہے, بلکہ کہتا ہے کسی طرح یہ نقص چھپ کے نکل جائے مال. جو منافع بھی اتنا زیادہ کماتا ہے اور جو اخلاق سے بھی آ رہی ہے, جو کردار سے بھی آ رہی ہے, جس کے پاس کوئی ویلیوز بھی نہیں ہے, نہ سچائی ہے, نہ دیانت ہے, نہ ایمانداری ہے, وہ کہتا ہے یہ کہاں سے میں مان لوں کہ یہ اسلام کا دائی ہے, یہ اسلام کا علمبردار ہے, یہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے, یہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے. وہ غیر ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ سر دے کے ہنستے ہوں گے, شرماتے ہوں گے کہ یہ کہاں سے, یہ ہمیں صرف اس کے عمل میں تو کہیں دین نظر نہیں آ رہا, اس کے عمل میں تو کہیں مسلمانی نہیں جھلک رہی, اس کے عمل میں تو کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا, اس کے اخلاق سے تو کوئی اسلام چھلک نہیں رہا. وہ کہاں سے ہماری زندگی دیکھ کر ہمارے اسلام پر آ جائیں گے؟ وہ تو نہ ہمارے میں شبیری رہی, نہ ہمارے میں دیانت رہی, نہ بہادری رہی, نہ نڈر پن رہا, نہ حق کی آواز بلند کرنے کی طاقت رہی, نہ ہمارے اندر دین کو پھیلانے کے لیے جو محبت چاہیے تھی نہ وہ محبت رہی, نہ وہ اعلیٰ ترین خصائص ہمارے اندر خوبیاں رہیں. آج دیکھیے پوری مسلم امت میں جو مسلمان بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, وہاں آپ دکان پہ کوئی چیز لیں اور آپ شام کو واپس کرنے جائیں, عبد الکلام صاحب آپ کوئی چیز خریدیں اور آپ شام کو مسلمان کی دکان پر واپس کرنے جائیں, کہتا ہے واپس نہیں ہوگی, کہتا ہے یہ مال واپس نہیں ہوگا, بلکہ دکانوں کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے ایک بار خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کے بندے یہ کہاں کا دین تم نے سمجھ لیا یہ والا تھا؟ اچھا اب مغرب میں چلے جائیں, وہاں سے آپ چیز لیں, مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ واپس کرنے جائیں, وہ آپ کو ایکسچینج کر دے گا اپنی پالیسی کے تحت. یہاں پہ آپ کہیں یہ نقص ہے یہ واپس کر لیں, وہ نقص والی چیز بھی کہتا ہے نہیں نہیں یہ نقص آپ نے کیا ہوگا لازمی, یہ ہماری پاس سے نہیں تھا. وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسا ہی تھا. وہ مانتا ہی نہیں ہے, وہ اس نے باہر لکھ کے بڑے بڑے
कागजों पे और प्रिंट करके लगाया हुआ, एक बार खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। यानी माल की वापसी की रिटर्न पॉलिसी कहां से तुमने ये सीख ली ये वाली के वापस नहीं होगा भाई? एक चीज आपकी ठीक नहीं है, एक चीज आपकी गलत है, एक चीज दूसरे को पसंद नहीं आई, तो आप उसको टाइम ही नहीं देते कि वो उस पर वापस कर पाए। खैर एनी हाउ, ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है कि जितने दोस्त आज मेरे साथ मौजूद हैं वो ये सोचें कि हमारी जिंदगी जा कहां रही है। हमारी जिंदगी हम तो सोच नहीं रहे, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, और इसी तरह जिंदगी के 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल गुजार के और कब्र में दफन हो जाते हैं। जितना सलाहियत अल्लाह ने दी थी, जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत, जितनी खूबियां, जितने ख्वाहिश अल्लाह ने दिए थे, वो सारे इस्तेमाल किए बगैर अपने साथ हम कब्र में ले जाते हैं। तो कब्र में वो हमारी खूबियां, वो आदतें, अब वहां तो नेकी करने का कोई मौका नहीं है हमारे पास, वहां तो अच्छाइयां करने का कोई मौका नहीं है, वहां तो पॉजिटिव चेंज लाने का, सोसाइटी में कोई बेहतरी लाने का कोई मौका कब्र के अंदर नहीं है। वो ये जब तक सांस चल रहा है तब तक ही हम सारे अच्छे अमल, भले अमल कर सकते हैं। तो पहला जो नुक्ता है वो ये है कि हमें आज से ऑनवर्ड्स गौर व फिक्र की आदत डालनी है, गौर व फिक्र की आदत डालनी है। मैं पिछले कमोबेश गुज़िश्ता 15-16 साल से कम मेरे पास घर के अंदर, ऑफिस के अंदर डायरियां भरी होंगी, जहां मैं डायरी लेकर और जो सोचें मेरे माइंड में आती हैं उनको मैं रकम करता हूं, उन्हें मैं लिखता हूं। यानी आज भी मैं अपनी लाइब्रेरी में देखूं तो कभी मैं कोई सर्च कर रहा होता हूं, कोई चीज ढूंढ रहा होता हूं, कोई किताब, तो किताब के अंदर से कोई एक सफा निकल आएगा 2004 का, 2006 का, 2005 का, उस पे मैं कोई एक सफा, 2 सफे कोई चीजें मैंने लिखी होंगी जो मैंने गौर व फिक्र किया होगा, जो सोचा होगा, माशी जिंदगी के हवाले से, कारोबारी जिंदगी के हवाले से, समाजी जिंदगी के हवाले से, उखरवी जिंदगी के हवाले से, रूहानी जिंदगी के हवाले से, अज़दवाजी जिंदगी के मामलात कहां पे जाएंगे, किस तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन हम तो शायद हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं है। इतने मसरूफ हैं हम कि अपना नंबर जब भी डायल करते हैं तो बिजी आ रहा होता है। यानी मोबाइल से अपना नंबर डायल करो तो बिजी आ रहा जी। तो हम अपने बारे में ही नहीं सोचते, अपनी जिंदगी के बारे में ही नहीं सोचते। मैं कहां से चला था, मैं कहां पहुंचा, मेरी माशी जिंदगी किस मुकाम पर है, मेरी रूहानी जिंदगी किस मुकाम पर है, मेरी गुफ्तार आज से 5 साल पहले कैसी थी, आज गुफ्तार वैसी नहीं, उससे नीचे वाले मुकाम पर पहुंच गई है। और हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है, ये मोमिन है। जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है। और चूंकि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है, इस्लाम सिर्फ चंद इबादात का मजमुआ नहीं है। हमने अगर बहुत इस्लाम को, दीन को समझा तो हमने समझ लिया बस चंद इबादात हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये चलिए जी, ये बस, ये शायद नमाज पढ़ ली, हज कर लिया, रोजे कर लिया, हाजी साहब बन गए, रोजा रख लिया, बड़ा हमने बहुत काम कर दिया साल में 30 दिन रखकर। बस चंद इबादात के अंदर जो थोड़ा सा, वो भी मुसलमान दुनिया में जितने 1.5-2 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, 8 अरब के करीब आबादी है दुनिया की, इन 1.5-2 अरब में से अगर आप एक तहकीक करें और रिसर्च करें तो कितने मुसलमान हम लोग जो है वो नमाज पढ़ते होंगे। यानी मुझे तो लगता है ये हम 5% भी शायद नमाज नहीं पढ़ते होंगे जो मुसलमान हैं। तो हम तो वो जो बुनियादी इबादात थी वो भी नहीं कर पाते, लेकिन जो इबादात करते हैं वो समझते हैं कि शायद दीन महज चंद इबादात ही का मजमूआ है। नहीं, दीन एक ज़ाब्ता हयात है, दीन एक कोड ऑफ लाइफ का नाम है, दीन मजमूई जिंदगी का नाम है। दीन जिंदगी के हर मिनट, हर लम्हे, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और तमाम जिंदगी को, एक एक लम्हे को, एक एक सांस को वो अहकाम इलाही
اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کا نام ہے. دین تنہائی میں بھی ہے اور دین اجتماعی زندگی یعنی پبلک کے اندر بھی ہے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے آئیں تو ہم دین کے مطابق چل پڑیں اور تنہائی میں چلے جائیں تو ہم کہیں اب ہم دین سے آزاد ہیں. نہیں، دین ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس سانس میں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، کیا یہ میرا کام مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ یہ کام دین کے مطابق ہے یا دین کے خلاف ہے؟ یہ کام مجھے جنت میں لے کر جائے گا یا یہ فعل، یہ ایکٹ مجھے دوزخ میں لے کر جائے گا؟ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے؟ یہ جو نہیں سوچ رہا، وہ سوچ رہا ہے بس میں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے مسجد میں گیا، میں نے جمعہ پڑھ لیا، چلو جی بس دین ہو گیا، باقی جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک میں آزاد ہوں، جو مرضی کروں میں، پھر جمعے کا دن آئے گا تو جمعہ پڑھ لوں گا میں. کئی لوگ تو ماشاءاللہ جمعے کے جمعے جاتے ہیں، کئی عید کے عید جاتے ہیں، کئی اللہ حفاظت کرے اور محفوظ فرمائے وہ زندگی میں بس کہتے ہیں نماز ویسے ہی ہو گئی، میرے دل کی نماز ہے ان کی. کئی دل کی نماز پڑھتے ہیں بیچارے، کئی دماغ کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں ہم نے بنا لی. بھائی دل کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ خدا کے بندے، نماز ہوتی ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو اللہ نے بتائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، وہ والی نماز ہے. یہ دل کی نماز کا کہاں سے آ گیا کہ میں نے دل میں ہی پڑھ لی ہے؟ دل میں ذکر ہوتا ہے اور دل کے ساتھ ساتھ پھر وہ زبان سے بھی جاری ہوتا ہے.